مغربی ممالک خصوصاً کینیڈا میں، امریکہ میں جو لوگ امیگرینٹس کی صورت میں تشریف لاتے ہیں یہاں پر اور ان کے بچوں کی یہاں پر پیدائش ہوتی ہے، وہ یہاں کے تعلیمی نظام میں پڑھتے ہیں، یہاں کی تہذیب میں شب و روز بسر کرتے ہیں، تو والدین کی جانب سے سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ ان ممالک میں وہ بچے جن کے والدین مسلمان ہیں، ان بچوں کو کیسے دینی تصورات، مذہبی آدرش اور جو اسلامی تہذیب ہے اس سے جوڑ کے رکھا جائے۔ بظاہر ایک کشمکش کا سماں ہوتا ہے، والدین ان کو اسلامک سکولز میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، سنڈے سکولز میں بھیجتے ہیں، مساجد میں وہ جاتے ہیں، لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ بچوں کا مذہب سے کوئی فکری تعلق نہیں پیدا ہو پاتا۔ تو سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ وہ والدین جو اپنے بچوں کو دین پر، مذہب پر قائم رکھنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی آنے والی نسلوں میں اسلام ہی کا نام جو ہے وہ روشن ہو، تو ان کو ان ممالک کے اس ماحول میں بچوں کو مذہب سے جوڑے رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے 10 مرتبہ اس سوال کا جواب دیا ہے۔ میں جب پچھلی دفعہ یہاں آیا تھا تو اس وقت بھی بہت تفصیل سے میں نے اپنا نقطہ نظر اس معاملے میں پیش کیا تھا۔ پھر یو ایس کے دورے کے دوران میں بھی کم و بیش ہر شہر میں یہ سوال سامنے آیا۔ یہ اب صرف مغربی ممالک کا سوال نہیں ہے، یہ اب ان ملکوں کے بارے میں بھی بالکل صحیح سوال ہے جن میں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ دنیا جس طرح کہ آپ جانتے ہیں ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو سیلاب آیا ہے اس نے ہر چیز ہر جگہ پہنچا دی ہے۔ میں تو آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اب آپ پنجاب کے، سندھ کے دور دراز دیہات میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی وہ سب افکار، وہ سب خیالات، وہ سب تہذیبی روایات پہنچ چکی ہیں جن سے آپ کو یہاں سابقہ پیش آتا ہے۔ اگر کوئی فرق ہے تو صرف یہ ہے کہ ابھی ہمارے معاشروں میں بہت سی چیزوں کا اظہار نہیں ہوتا، یعنی وہ آ چکی ہوتی ہیں، وہ پھیل چکی ہوتی ہیں، وہ فکر اور خیال کا حصہ بن چکی ہوتی ہیں، لیکن ان کا معاشرتی دباؤ کی وجہ سے اس طرح اظہار نہیں ہوتا۔ یہاں کے معاشرے چونکہ آزادی کی قدر پر قائم ہوئے ہیں تو اس لیے یہاں اس کا برملا اظہار بھی ہو جاتا ہے۔ یہ ہر جگہ کا مسئلہ ہے اور یہ اس لیے پیدا ہوا ہے کہ اگر آپ نے دنیا کی تاریخ کو دیکھا ہے تو کم و بیش 1000 سال ایسا گزرا ہے جس کو ولڈیورا نے عصر الایمان کہا ہے، یعنی ایج آف فیتھ۔ اس میں کیا ہوا تھا؟ اس میں یہ ہوا کہ ایک طرف رومی سلطنت نے مسیحیت کو قبول کر لیا، دوسری جانب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک بہت بڑا ایمپائر قائم کر دیا۔ یہ دونوں ایمپائر یا دونوں سلطنتیں چونکہ مذہب کی بنیاد پر قائم ہوئی تھی، اس لیے مذہب کی گرفت سوسائٹی پر سیاسی سطح پر بھی بہت مضبوط تھی، اور جب کوئی چیز سیاسی طور پر غلبہ حاصل کر لیتی ہے تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر وہ تہذیب اور معاشرت کو بھی متاثر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ دور گزر گیا، اب ہم ایک دوسری دنیا میں جی رہے ہیں۔ نہ ہولی رومن امپائر قائم رہا، نہ مسلمانوں کی وہ سلطنت قائم رہی جس کو ہم بنو امیہ کی اور بنو عباس کی اور عثمانیوں کی اور صفویوں کی اور مغلوں کی سلطنت کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ تاریخ کا ایک دور تھا، گزر گیا، اور وہ جو قرآن مجید نے کہا ہے کہ تلک الایام نداولھا بین الناس، ایسے ہی دنیا کے اسٹیج پر قومیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ علم کے لحاظ سے بھی، فکر کے لحاظ سے بھی، اور جو سوشل سائنسز کی، معاشرتی علوم کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے لحاظ سے بھی بہت سے نئے افکار، نئے خیالات وہ پوری دنیا میں اس وقت پھیل چکے ہیں، اور ان کے پیچھے ظاہر ہے کہ ایک پوری تہذیب ہے، اور اس تہذیب کے پاس بڑی غیر معمولی سیاسی طاقت بھی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے اس سے پہلے 1000 سال تک کچھ دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں یہ سیاسی طاقت رہی۔ یہ پس منظر اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اب ہم اپنے اس رویے میں تبدیلی پیدا کریں کہ ہمیں اپنی اگلی نسلوں کو مذہب کو پہنچانے کا کام پرانے تبلیغی انداز میں کرنا ہے۔
یہ پرانا تبلیغی انداز اب نہیں چلے گا. آپ بتدریج دیکھیں گے کہ ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری نسل اس سے بیگانہ ہوتی چلی جائے گی. یہ اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کروں کہ خواہی ناخواہی جیسے وہ عصر الایمان تھا، ایج آف فیتھ تھی، اسی طرح اب یہ ایج آف ریزننگ ہو چکی ہے. آپ کا بچہ 10-12 سال کی عمر کے بعد سوالات کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کا ذہن بے شمار افکار کا آماجگاہ بن جاتا ہے. وہ بہت سی چیزوں کے بارے میں اب اس طرح مطمئن نہیں رہتا جیسے آج سے پچھلی 2 نسلوں کے بچے رہا کرتے تھے. چنانچہ اس میں جو چیزیں نہایت ضروری ہیں اور جن کے بارے میں اب ہماری پوری کمیونٹی کو ہر جگہ اقدامات کرنا چاہیے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جو چیزیں منتقل کرنا چاہتے ہیں، جن اخلاقی اقدار کا پابند دیکھنا چاہتے ہیں، جن تہذیبی روایات میں رچا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے ہاں خود اس کا نمونہ بن کے رہیے. بچے سب سے پہلے اپنے والدین کو دیکھتے ہیں اور بچے سب سے پہلے تضادات اور کنٹراڈکشنز کو محسوس کرتے ہیں. یعنی وہ زبان سے کہیں نہ کہیں، لیکن اگر کسی جگہ علم میں، عمل میں، گفتگو میں، اقدار میں، تہذیبی روایات میں کنٹراڈکشنز ہوں گی، تضادات ہوں گے، تو سب سے پہلے بچہ اس کو محسوس کر لیتا ہے. چنانچہ یہ ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اب اپنی یہ ذمہ داری محسوس کرے کہ وہ اگر اپنی تہذیب کی اور اپنی روایات کی اور اپنے مذہب کی اور اپنے کلچر کی کچھ چیزوں کو آگے منتقل کرنا چاہتا ہے تو پھر خود اس کا اپنا یقین اس پر ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اس کا بہترین نمونہ ہو، خلوت میں بھی، جلوت میں بھی، گھر میں بھی، باہر بھی، منڈی میں بھی، کاروبار میں بھی. جس درجے میں آپ اپنی زندگی میں ان اقدار کا نمونہ بنیں گے، اسی درجے میں آپ اپنے بچوں سے بھی توقع کر سکتے ہیں کہ وہ شاید متوجہ ہو جائیں گے. تو پہلی بنیادی چیز جو میں نے ہمیشہ کہی ہے وہی اس سوال کے جواب میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ اب ہمیں اپنے بچوں کے سوالات کے لیے تیار ہونا ہے. یعنی آپ ڈانٹ کر نہیں بٹھا سکتے، آپ گریز کا رویہ نہیں اختیار کر سکتے. آپ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس تمہیں یہ بات مان لینی ہے، یہ اماں نے فرمائی ہے، یہ ابا کے ہاں الہام ہوئی ہے. نہیں مانے گا کوئی. آپ کے بچوں نے سوالات کرنے ہیں. وہ اسکول میں جائیں گے، وہ مدرسے میں پڑھیں گے، وہ اساتذہ سے ملیں گے، وہ انفارمیشن حاصل کریں گے. علم کا جو علم نہ کہیے تو معلومات کا جو سیلاب ہے وہ اس میں بہہ کر آئیں گے اور آپ سے بہت سی باتیں پوچھیں گے. ان کے جواب میں استدلال کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، ریزننگ کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. یعنی آپ اب فتوے کے انداز میں بات نہیں کر سکتے. اگر آپ ان کو یہ کہیں گے کہ ایک بڑا سا لفظ بول دیں گے یہ حرام ہے، یہ بول دیں گے یہ مندوب ہے، یہ مستحب ہے، یہ مکروہ ہے، تو یہ اس کے لیے گویا سر کے اوپر سے گزر جانے والی اصطلاحات اور ٹرمینالوجی ہوگی. وہ آپ سے یہ چاہے گا کہ آپ اسے بتائیں کہ جس چیز کو آپ روک رہے ہیں اس کی علمی، فکری، عقلی بنیادیں کیا ہیں. یعنی وہ کیا بیسز ہیں جن کی بنیاد پر آپ روک رہے ہیں، اور جس چیز کو اختیار کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ کیوں اختیار کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. تو ان سوالات کے لیے تیار ہونا چاہیے. سارے والدین یکساں سطح پر ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکیں گے. تیار رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہوں، سوال سننے کے لیے تیار ہوں، آگے سے رد عمل نہ ظاہر کریں، کسی چیز کو دبا دینے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ان کو اسی طرح گائیڈ کریں جیسے اگر وہ سائنس کے بارے میں، میتھمیٹکس کے بارے میں، جغرافیے کے بارے میں کوئی سوال کر لیں تو بارہا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے علم میں نہیں ہوتا، آپ اس کا جواب نہیں جانتے، لیکن پھر آپ اپنے بچے کی رہنمائی کرتے ہیں. یعنی آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس کے سوال کو سن کر اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے، یعنی اسے انکریج کرتے ہوئے
توجہ دلائیں کہ تمہیں اس کا جواب یہاں سے مل سکتا ہے، یہاں سے مل سکتا ہے، اچھا آؤ ہم تمہارے ساتھ مل کے اس کا جواب تلاش کرتے ہیں یا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں یہ دوسری بات کہہ رہا ہوں، اس کا تعلق ایٹیٹیوڈ سے ہے، رویے سے ہے، یعنی رویہ ڈانٹ دینے کا، فتویٰ دینے کا، چپ کرا دینے کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ والدین کو اچھا رہنما بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں نے پھر عرض کیا ہے کہ سب والدین سے آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ اعلیٰ ترین سطح کے اوپر ہر سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ وہ باقی جو مضامین بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے بارہا ان کا جواب دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوتے، لیکن وہ اس کا گلا نہیں گھونٹتے، رہنمائی کرتے ہیں۔ تو آپ کو رہنما بننا چاہیے، دوسری چیز یہ ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو ہمارا مذہب ہے، اب اس کی تعلیم کا بندوبست بھی بالکل مختلف طریقے سے ہونا چاہیے۔ وہ کینیڈا میں بھی، وہ یو ایس میں بھی، وہ انگلستان میں بھی، وہ یورپ کے ملکوں میں بھی، اور مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ وہ مسلمان ملکوں میں بھی، یعنی جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو اس کا اندازہ نہ ہو، لیکن میں وہاں بھی بچوں سے ملتا ہوں، نوجوانوں سے ملتا ہوں، معاف کیجیے گا، مجھے اندازہ ہے کہ وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے کہ اب آپ تبلیغی انداز میں مذہب کو نہیں پڑھا سکتے، چنانچہ مذہب کی تعلیم وہاں بطور علم ہونی چاہیے۔ میں نے یہاں پر بھی بہت سے جس کو آپ اسلامک سکولز کہتے ہیں ان کو دیکھا ہے، اور ان کے نصابات پڑھانے کے طریقے دیکھے ہیں۔ جو مذہبی ادارے یہاں ہیں ان میں جس طریقے سے گفتگو کی جاتی ہے وہ بھی سنی ہے۔ ابھی تک ہمارا وہی پرانا تبلیغی انداز ہے، یعنی یا ہم فتویٰ دیتے ہیں یا پرسویٹ کرتے ہیں یا انذار کرتے ہیں، ہمارا اب تک وہی انداز ہے۔ اب یہ ضروری ہے کہ مذہب کو بطور علم پڑھایا جائے، یعنی جیسے آپ سماجیات سوشیالوجی پڑھاتے ہیں، جیسے آپ سائنس پڑھاتے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ عقیدے اور عقیدے کو اختیار کرنے سے ڈیٹیچ ہو کر بطور علم بچوں کے سامنے آنا چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو بطور علم سامنے آنا چاہیے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو چیز بھی مذہب کی بتانا چاہتے ہیں، مثلا اس کے عقائد، اس کے اعمال، اس کی عبادات، اس میں جن چیزوں کو حلال یا حرام قرار دیا گیا ہے، جو چیز بھی بتانا چاہتے ہیں، آپ پہلے یہ بتائیے کہ وہ چیز کس سورس سے آپ لے رہے ہیں، ماخذ کیا ہے اس کا، کہاں سے لیا آپ نے۔ اس کے بعد یہ بتائیے کہ وہ چیز جہاں سے لی گئی ہے کیا اس کی ایک ہی انٹرپریٹیشن ہے، اگر 2 ہے تو 2، 3 ہے تو 3، 4 ہے تو 4، بغیر کسی تعصب کے دلائل کے ساتھ سامنے رکھ دیجئے، اور پھر یہ بتائیے کہ یہ جو حکم دیا گیا ہے یا ہدایت کی گئی ہے یا کسی چیز کو ماننے کے لیے کہا گیا ہے، اس کی علمی اور عقلی بنیادیں کیا ہیں۔ ظاہر ہے کہ دونوں طرح کے افکار خارج میں موجود ہیں۔ فلسفہ بہت سے مراحل سے گزر کر سقراط و افلاطون کے بعد اب پوسٹ ماڈرنزم میں داخل ہو چکا ہے، اور بڑی حد تک اب سائنس کی بیساکھیوں کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ جو صوفیانہ مذاہب دنیا میں موجود ہیں وہ بھی بڑی حد تک اپنی پریزنٹیشن یا پیشکش کو جدید کر چکے ہیں۔ تو اس کے پورے تناظر میں رکھ کے آپ کو یہ بتانا ہے کہ انبیاء کے دین میں یہ بات کس بنیاد پر کہی گئی ہے، اس کا استدلال اور اس کی ریزننگ کیا ہے، اور یہ کس طریقے سے سمجھی یا مانی جاتی ہے، اس کے دنیوی نتائج کیا ہیں، اس کے اخروی نتائج کیا ہیں۔ تو جب آپ اس طریقے سے مذہب کو پڑھائیں گے تو پھر وہ علم کے طور پر ان کے سامنے آئے گا، یعنی پہلے ہی مرحلے میں کسی ذہنی دباؤ کے بغیر کہ ان کو مان لینا ہے اور ان کو قبول کر لینا ہے، اور نہیں مانیں گے تو اس کا یہ نتیجہ نکل آئے گا یا وہ نکل آئے گا، اس سے بالاتر ہو کر بطور علم وہ اس کو سمجھیں گے۔ جب یہ مرحلہ گزر جائے گا تب آپ توقع کر سکتے ہیں کہ اس دور میں کون قرآن مجید کے الفاظ میں دلیل پر جیتا ہے اور کون دلیلی کی بنیاد پر اپنی موت کا سامان کرتا ہے۔ اس سے بچانے والی تو اللہ ہی کی ذات ہے، ہدایت بھی وہی دیتا ہے، لیکن طریقے میں یہ تبدیلیاں ناگزیر ہیں۔
اس کے بغیر آپ آئندہ نسلوں کو دین سے وابستہ رکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے.